السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا.
دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتے، بلکہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا جائز مانگی ہوئی ہونی چاہیے، ناجائز دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مسجد میں، اس مدرسے میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب ماں بہنوں کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو ایک بات میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے، بہت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ ایک وہ دن بھی تھا کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، پھر وہ دن بھی آیا کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات کہنے لگے رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر وہ دن بھی آیا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ جانے والا ہے، پھر وہ دن بھی آیا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا چلا گیا۔ تو ماں بہنیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا چلا گیا، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا میں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہیں گے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہر ایک کو مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہر ایک کو اپنی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، زندگی میں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے آئے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے یا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو یہ جواب دینا ہوگا۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہنے والی کسی کی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہنے والی کسی کی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین
قیامت کا منظر بیان فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے کام قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ ارے ماں بہنیں، ہم دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئیوں کے انتقال کی خبر ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کئیوں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن کون کام آ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے ہمیں شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا ہے۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ماں بہنیں، ہم محسوس کر رہے ہیں وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ابھی ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اب آپ دیکھیں گے ماں بہنیں دوسرا رمضان کا مہینہ بھی بالکل قریب ہمارے سر پر آ جائے گا۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، بہت تیزی سے وقت چل رہا ہے، بہت اسپیڈ سے وقت چل رہا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، وقت کسی کے لیے ٹھہرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کر لیں۔ ایک نہ ایک دن یہ زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے مر کر کھڑے ہو جانا ہے، دنیا سے ایک نہ ایک دن ہر ایک کو چلے جانا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کچھ سوالات فرمائیں گے، ان میں سے اللہ رب العالمین ایک سوال یہ فرمائیں گے، میرے بندوں اور میری بندیوں بتاؤ، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، کیا کام کر کے آئے ہو؟ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہو یا اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو؟ دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے آئے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچا کر آئے ہو؟ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے آئے ہو یا دنیا میں لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کر کے آئے ہو؟ اخلاق درست کر کے آئے ہو یا اخلاق بگاڑ کر آئے ہو؟ حلال کھا کر آئے ہو یا حرام کھا کر آئے ہو؟ کل قیامت میں اللہ رب العالمین یہ پوچھنے والے ہیں، پھر پوچھیں گے جوانی تمہیں نصیب فرمائی تھی، تم نے جوانی کن کاموں میں گزاری ہے؟ جوانی کے دنوں میں تم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوان مرد ہو یا جوان عورت، جوان مرد کا اور جوان عورت کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھا مرد 70 سجدے کریں اور ایک جوان عورت یا ایک جوان مرد ایک سجدہ کرے تو ان کا جوان مرد اور جوان عورت کا ایک سجدہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے 70 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائیے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر، جوانی کر فدا اس پر
جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ماں بہنے یہ جوانی کو جوانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوانی چھے، یہ رہوانی نہ تھی، جتی رہوانی چھے، جوانی چھے اٹلے جوانی کو جوانی کہتے ہیں۔ آج جوانی رہوانی نہ تھی، جتی رہوانی چھے۔ تو جوانی میں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، جتنا ہو سکے اللہ کو خوش کر لو۔ بہت سے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے، بہت سی اللہ کی بندیوں کو دیکھا ہے، جوانی کے دنوں میں اللہ پاک نے تندرستی نصیب فرمائی تھی، جوانی کے دنوں میں اللہ پاک نے صحت نصیب فرمائی تھی، جوانی کے دنوں میں کوئی بدن میں پرابلم نہیں تھی، کوئی باڈی میں پرابلم نہیں تھی، اس وقت سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن نہیں پڑھتے تھے، اور بڑھاپے میں احساس ہو گیا کہ نہیں، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب احساس ہوا ہے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں کھڑے نہیں رہ سکتے، بدن کمزور ہو گیا ہے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے دنوں میں نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر بڑھاپے میں جسم کمزور ہو گیا، بڑھاپے میں تکلیفیں آ گئی، بڑھاپے میں بیماری آ گئی، اب جوانی میں ہم جیسا اللہ کو راضی کرتے تھے ویسا بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں اگر نہیں کر سکتے ہو تب بھی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ تندرستی کے دنوں میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے اور بیماری کے دنوں میں ہم اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں تب بھی نہ کرنے پر بھی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ماں بہنیں زندگی ختم ہونے والی ہے، شارٹ زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ مختلف الجھنیں ہوتی ہے، مختلف ٹینشنیں ہوتی ہے، مختلف پرابلمیں ہوتی ہیں۔ آج میں ٹینشنوں سے، الجھنوں سے، پرابلم سے نکلنے کا راستہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ بہت سے مرد پریشان، بہت سی عورتیں پریشان، کوئی پریشان ہوگا مجھے اپنی اولاد کی نافرمانی نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہوگا مجھے اپنی اولاد کی نافرمانی نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہوگا مجھے روزی کی تنگی نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے برے پڑوسی نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے رشتہ داروں کے برے سلوک نے پریشان کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے، اس کے برے اعمال نے پریشان کیا ہے، اس کے اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں نے اسے پریشان کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، زندگی میں جتنے دکھ ہیں، جتنی پرابلمیں ہیں، تمام کی تمام پرابلمیں، تمام کی تمام دکھ، تمام کی تمام الجھنیں ہمارے برے کاموں کی سزا ہوتی ہے کہ ہم زمین پر کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر ہمارے دلوں سے چین سکون چھین لیتا ہے، زندگیوں میں الجھن ہی الجھن ہوتی ہے، زندگیوں میں ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ ایمان والا مرد ہونا چاہیے، ایمان والی عورت ہونی چاہیے۔ ایمان والا مرد ہے، ایمان والی عورت ہے، اور اس نے اپنی ذات کو اللہ کی ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیا، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں، پھر ان کو کسی تعویذ والے باپو کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دل
دل سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے، دل میں کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں رہتی، دل میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ لیکن ماں بہن نے مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے پریشان ہونا یہ ہمارے برے کاموں کا نتیجہ ہے، برے کاموں کی سزا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو ماں بہن نے بھلا دیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بولے جس کے نتیجے میں زندگیوں میں دکھ ہیں، جس کے نتیجے میں زندگیوں میں پریشان ہیں، جس کے نتیجے میں زندگیوں میں الجھنے ہیں، ورنہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوتے تو ہمیں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ماں بہنیں مجھے بتلانا یہ ہے، زندگی میں الجھنے ہر کسی کو ہے، تکلیف ہر کسی کو ہے، اور اللہ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والے مردو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والی عورتوں، زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، ماں بہنیں یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے، زندگی میں کوئی الجھن آ جاتی ہے، تو ہمارے دکھوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، لوگ ہمارے دکھوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کو ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں۔ ارے رو رو کر کہیں گے ہاں تیری زندگی میں یہ دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن دوسرے کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کریں گے، دیکھو فلانا دکھی ہے، فلانی دکھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی تکلیف آ جائے، جب بھی دکھ آ جائے، ہم اپنے دکھوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ پیدا کرنے والے اللہ سے کہیں، اللہ سے کہیں گے تو اللہ پاک ہمارے دکھوں کو ضرور دور کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اگر زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تمہیں مدد چاہیے تو مدد صبر اور نماز کے ذریعے حاصل کرو۔ اگر صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، ہمیشہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، صبر کرنے والوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہوں۔ اس لیے ماں بہنیں، زندگی میں کوئی بھی الجھن آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آج مسلمان مرد، مسلمان عورتیں نماز سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے ہم کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ مسلمان نمازوں سے بہت دور ہو گیا ہے، مسلمان نمازوں سے بہت دور ہو گیا ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہے، ہمارے دلوں میں نیند کی محبت ہے، نماز کی محبت نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بلایا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم،
मर्दों से कहा जाता है सोए हुए हो, नींद से बेहतर नमाज है, उड़ जाओ और मस्जिद की तरफ चले जाओ। औरतों से कहा जाता है उड़ जाओ, वुज़ू कर लो, घर में नमाज पढ़ लो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने फ़जर की नमाज को पढ़ा, फ़जर की नमाज पढ़ने का एहतमाम किया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़जर की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से एक नूर नाजिल फरमाते हैं और वो नूर उसकी पूरे दिन हिफाजत करता रहता है जिसने फ़जर की नमाज का एहतमाम किया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने फ़जर की नमाज को न पढ़ा बल्कि छोड़ दिया, वक्त चला गया, फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, शैतान आता है उस आदमी के पास, उस मर्द के पास, उस औरत के पास जिसने फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी है। शैतान उसके कान में पेशाब करता है और शैतान कहता है पूरे दिन लानती मेरे जैसे लानत वाले रहो। इसलिए माँ बहनें, फ़जर की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है और 5 वक्त की नमाज का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। नमाज़ों को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास मत करो। अल्लाह ने हमें सिर्फ जुमा के दिन नहीं खिलाया है, अल्लाह ने हमें सिर्फ जुमा के दिन नहीं पिलाया है। हम अल्लाह की नेमतों से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह की हवाओं से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह के पानी से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह की रोज़ी से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर नमाज क्यों जुमा के दिन पढ़ते हैं? क्यों अल्लाह के सामने 7वें दिन झुकते हैं? हमेशा अल्लाह के सामने झुकने का एहतमाम करो। वो लोग जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले हैं, अल्लाह के सामने रोने धोने वाले हैं, अल्लाह पाक अल्लाह के सामने झुकने वाले लोगों को दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देता है, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देता है, पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देता है। और अल्लाह के सामने रोने वालों को अल्लाह पाक दुनिया वालों के सामने रोने नहीं देता है। इसलिए माँ बहनें, अगर अल्लाह के सामने झुकोगी तो अल्लाह पूरी मखलूक को हमारे सामने झुकाएगा। अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह हमें किसी के सामने रोने नहीं देगा। नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करो, नमाज़ों को कभी मत छोड़ो। ज़िंदगी में चैन सुकून चाहिए। आज माँ बहने 2 काम की नीयत करके जाओ। देखो, मैं लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं कर सकता हूँ, मेरे गले में तकलीफ़ है, लेकिन कुछ मुख्तसर बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये 2 काम आपने माँ बहने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमें मोहब्बत दे न दे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तूने 2 काम किए, मेरी बंदी तूने 2 काम किए, तो उससे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक रोज़ी वहाँ से पहुँचाएगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमा देगा। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक औलाद को आंखों की ठंडक बना देगा। नमाज का एहतमाम करोगे, घरों में मोहब्बतें पैदा हो जाएगी। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली मौत नसीब फरमाएगा। नमाज का एहतमाम करोगे, ज़िंदगी में भी सुकून और मरने के बाद भी सुकून। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से हिफाजत में रखेगा। इसलिए पहला काम, नमाज को कभी न छोड़ो, नमाज का ज़रूर एहतमाम करो। रमज़ान के महीने में रोज़ाना नमाज़ें पढ़ी हैं, माशाल्लाह बहुत सी बहनों ने जुमा के दिन नमाज़ पढ़ी होगी। अल्लाह सब के नमाज़ पढ़ने को कबूल फरमाए, अल्लाह सब की नमाज़ों को अल्लाह की बारगाह में मंजूर फरमाए। लेकिन माँ बहनें, नमाज़ों को रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में यहाँ तक हुक्म दिया, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए इन्हें नमाज़ पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चों की तरबियत सही कब हो सकती है? जब माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त हो सकती है। अब मैं अपने बच्चे को कब नमाज़ पढ़ने को कह सकता हूँ? जब मैं खुद नमाज़ पढ़ने वाला हूँगा तो मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ, या माँ बहनें आप अपनी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ती हो, तो फिर आप अपने बच्चों को कैसे कहोगी कि नमाज़ पढ़ो? इसलिए आज से तय करो कि नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नमाज़ें पढ़ने को कहेंगे। 10 साल की उम्र हो जाए, थोड़ी बहुत नमाज न पढ़ने पर तंबीह करो, ताकि बच्चों में आदत पैदा हो जाए। तो पहला काम करना है 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, ज़िंदगियों की उलझनें अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। आज मैं ज़बरदस्त बात आपको बतलाऊँ, अभी के जो हालात आपने सुने होंगे, इलेक्शन आने वाला है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह पाक आफ़ियत का मामला फरमाए।
یہ 2024 کے الیکشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، مختصر یہ باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ابھی 2024 کا الیکشن آئے گا، 7 تاریخ کو ووٹنگ ہوگا ہمارے گجرات میں، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری بندی، یہاں بیان عورتوں کے لیے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ پاک آپ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں سے کہتے میرا بندہ، اور عورتوں سے کہتے میری بندی۔ میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے میری بندی تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکومتوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، سب سے بڑا حاکم تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے حاکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے ہی تم پر حکومت کرنے والے ہوں گے۔ اگر اعمال درست ہیں، اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو حکومت کرنے والے بھی اچھے ہوں گے۔ اعمال درست نہیں ہیں، اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر حکومت کرنے والے بھی ظالم ہوں گے۔ اس لیے ماں بہنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان، یہ 2024 کے الیکشن کے نتیجے اچھے نظر آوے، تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا۔ اللہ فرماتے میں جسے فائدہ پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، ووٹنگ 7 تاریخ کو ضرور کرنا ہے۔ جس کو بھی ووٹ دو، لیکن ووٹ ضرور دینا ہے۔ ووٹ کی اہمیت تمہارے دلوں میں ماں بہنیں ہونی چاہیے۔ اپنا وقت فارغ کر کے ضرور ووٹ دینے جائے۔ اور یہ میرا بیان جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، میں ان مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ ووٹ ضرور دینا ہے۔ ووٹ میں ہم سستی نہیں کریں گے۔ اپنے ہزاروں کام چاہے کتنے بھی ضروری کیوں نہ ہو، 7 تاریخ کو ووٹنگ پہلے ہوگا، باقی تمام کے تمام کام ہوں گے، اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تو ہم پر ایسے حاکم مسلط نہ کر دینا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس دعا کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی تکلیف ہوگی اللہ سے کہیں گے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمام کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اور جس مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی ضرور نصیب فرمائے گا۔ کوئی موٹی دعا نہیں، چھوٹی سی دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت پیاری دعا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو مانگنے کے اہتمام کی برکت سے اللہ پاک دنیا بھی اچھی بنائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنائے گا، اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرما دے گا۔ تو ماں بہنیں، الیکشن کا موقع آئے
ضرور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرو، ووٹنگ ضرور کرنا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا حاکم تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، حکومت کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ کو منانے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت ضعیف ہیں، اللہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے، لیکن تو پیدا کرنے والا اللہ، تیرے پاس تو بڑی طاقت ہے، بڑی قدرت ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو چاہے تو ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، تو چاہے تو ہمارے ملک میں خیر کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اللہ ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، اس لیے کہ مدد تجھ ہی سے مانگنی چاہیے، اور مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ یہ آنے والے دنوں کو ہمارے لیے اچھے ثابت فرمائے، اور آنے والے دنوں کو ہمارے لیے بہترین دن بنائے، اور اللہ رب العالمین سے مابین ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہیں، ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہیں، ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہیں، ایسی ہدایت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی گمراہی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور اللہ پاک پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہر ایک کو خوش رکھے، اللہ پاک ہر ایک کو خوش رکھے، اللہ پاک ہر ایک کی زندگیوں سے تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی پیغام دیا ہے، ہم تو اپنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اگر ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، اگرچہ مذہب میں ہمارا نہیں ہے، ہم ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ بس ہم انڈیا میں رہ کر ہمیں یہی مانگنا ہے اللہ سے، اللہ وہ محبت قائم فرما دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنا دے۔ تو ماں بہنیں ضرور ووٹنگ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے دو کام کا کہا، پہلا نماز پڑھنا ہے، دوسرا اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ دنیا کی زندگی بہت شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن مر کر چلے جانا ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اہتمام کرو، اپنی ذات سے کسی کو دکھی نہ کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کی زندگی کا سکون و اطمینان چھین لینے والوں کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ راتوں کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ اہتمام کرو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر اتنا یاد نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جن بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، آدمی موت کے حوالے ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، ظالم کی ذاتی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے،
اور تیسرا بڑا انعام فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیں گے۔ اور چوتھا بڑا انعام جو شخص جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی بغیر محنت کے نصیب فرمائیں گے، عافیت والی روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو جمعہ کے دن جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں صرف ایک چھوٹا سا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس اتنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی صرف 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیوے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 80 مرتبہ یعنی 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، بس یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتی اور روزی کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے، درود شریف پڑھتے رہو اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ ارے قرض میں ڈوبتے چلے جا رہے ہو، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، درود شریف پڑھتے رہو اللہ پہاڑوں سے بھی بڑے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اچھی جگہ شادی نہیں ہو رہی ہے، درود شریف پڑھو اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرما دے گا۔ شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں مل رہی ہے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو اللہ فرما بردار نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا۔ بیماریوں نے پریشان کر دیا ہے، درود شریف پڑھو اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے گا، اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ درود شریف سے دنیا کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔